اس حصے میں آپ سنیں گے سورہ یوسف کا شان نزول اور قصہ یوسف علیہ السلام کو ایک ہی جگہ ذکر کرنے میں حکمت، برادران یوسف کی سازش اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ، زلیخا کی دعوت گناہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا عفت و پاک دامنی کا بے مثال مظاہرہ، عزیز مصر کی بیوی کا شہر میں چرچا اور رؤسا کی عورتوں کی ضیافت، بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں، جیل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی 2 قیدیوں سے ملاقات اور ان کے خوابوں کی تعبیر۔ تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا نواں حصہ حسد کی آگ، پیشکش محمد طارق شاہد۔ لوط علیہ السلام کے حالات اور واقعات قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے سنے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن کریم نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت یعنی سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اس قصے میں 2 عظیم نبیوں کا تذکرہ ہے، سیدنا یعقوب بن اسحاق علیہ السلام اور یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا۔ اپنے بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کن حالات کا شکار ہوئے، آپ اس کا تفصیل سے ذکر سنیں گے۔ سورہ یوسف مکی ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اگرچہ ابتلاء و آزمائش کی داستان ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ سننے والا اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اپنے اندر رحم اور انس کے جذبات محسوس کرتا ہے۔ اس قصے میں ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہے جو انبیاء کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ عام انبیاء کے حالات واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ آسودہ حال تھے، لیکن جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، پھر آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ان کی قوموں پر عذاب آیا۔ اس قصے میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں شروع میں ابتلاء آزمائش کا دور ہے، پھر آسانی اور فراوانی کی داستان ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غمزدہ پریشان حال اگر یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد اللہ کی نعمتوں کا نزول اس سے ظاہر ہے۔ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ ہود میں انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد قوم ہود اور قوم صالح کی تباہی کا ذکر آتا ہے، پھر ان اقوام کا تذکرہ ہے جو تباہ و برباد ہوئی۔ پھر سورہ یوسف عام الحزن میں نازل ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہوئے۔ ابو طالب ہر طرح آپ کا ساتھ دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریش نے مجھ سے صحیح معنوں میں دشمنی کا آغاز ابو طالب کی وفات کے بعد کیا۔ ایک قول کے مطابق ابو طالب کی وفات کے صرف 3 دن بعد آپ کی پیاری اور محبوب بیوی، جنت کی عورتوں کی سردار، دنیا جہان کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط 4 خطوط ثم قال اتدرون لم خططت هذه الخطوط قالوا لا قال افضل نساء الجنة 4 مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد وآسية ابنة مزاحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خط کھینچے، پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، جانتے ہو یہ خط میں نے کیوں کھینچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی افضل ترین عورتیں 4 ہیں، ایک مریم بنت عمران، دوسری خدیجہ بنت خویلد، تیسری فاطمہ بنت محمد اور چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم
रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब की वफात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद सदमा हुआ। तब आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई और आपको यकीन दिलाया कि तंगी के बाद फराखी होती है। और इस सूरत में सबक आमोज वाक़यात और इबरतों का तज़किरा यकजा कर दिया गया है, जबकि दूसरे अंबिया के किस्से कुरान और अहादीस में मुख्तलिफ मकामात पर हैं। ये किस्सा कुरान करीम में एक जगह क्यों जिक्र किया गया, इसमें क्या हिकमत थी और बाकी किस्से मुख्तलिफ मकामात पर क्यों बिखरे हुए हैं, इस बारे में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से तकरार के साथ जिक्र किए हैं। एक ही बात को बलागत व बयान के उसूल के तहत मुख्तलिफ पैराए में जिक्र किया है, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। जब अल्लाह के बरगुज़ीदा फरिश्ते उनके पास आए तो उनके आने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मेहमान नवाजी की उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। एक जगह फरमाया, वो बगैर किसी ताखीर के भुना हुआ बछड़ा ले आए। दूसरी आयत में फरमाया, पस इब्राहीम फरबा बछड़े का गोश्त ले आए। इन दोनों जुमलों को जमा करने से मालूम हुआ भुना हुआ मोटा ताजा बछड़ा पेश किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर उनका तज़किरा इसलिए किया गया